بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت إلى آخر الحديث۔ صلہ رحمی سے متعلق کل روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ جل شانہ صلہ رحمی کرنے والے کو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والوں کو، قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کو اللہ رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کا مطلب مختصراً کل آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ صلہ رحمی یہ ایک عام جملہ ہے اور ہر آدمی صلہ رحمی کا معنی اور مطلب سمجھتا ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے رکھے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، اب رشتہ دار میں چاہے وہ ننیالی رشتہ دار ہوں، ددیالی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ یہ جو میں نے آپ کو موٹے موٹے 3 نام بتائے، اس میں وہ چچا، ماموں، خالو، پھپھا، تایا، پھپھی، خالہ، چچی، ممانی وغیرہ وغیرہ سب آ گئے۔ ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا سلوک کرنا اور ان کا شریعت نے جو حق آپ کے ذمے رکھا ہے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی بدلے کی نیت کے، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری حیات طیبہ وہ ہمارے سامنے کہ سوائے چند رشتہ داروں کے، اکثریت رشتہ داروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی کہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، اور انہوں نے کن کن موقعوں پر آپ کو کون کون سی تکلیفیں نہیں پہنچائی جو پہنچا سکتے تھے، لیکن قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگرے پر اور اس دل گردے پر کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سب آپ کے ماتحت آ گئے، آپ سب پر غالب آ گئے، تو آپ نے ایک واضح طور پر اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری نہ کوئی پکڑ ہے، نہ تم سے کوئی مواخذہ ہے، نہ آج تم سے کوئی بدلہ ہے، سب میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے۔ اب جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے، جب بھی صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو ہر آدمی اپنا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول کر رکھ دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو فلانے نے یہ کیا، اور ہماری جو رشتہ داریاں ہیں، اگر ان رشتہ داریوں کا اگر آپ جائزہ لیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے، کسی کی چچا سے نہیں بنتی، کسی کے ماموں سے نہیں بنتی، کسی کی تایا سے نہیں بنتی، کسی کو کس سے شکایت، کسی کو کس سے شکایت، کسی نے کسی سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، کسی نے کسی سے بول چال بند کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الا ماشاء اللہ، سوائے معدود چند ایسے لوگ آپ کو تلاش کرنے سے ملیں گے
کہ جن کے ساتھ رشتہ داریاں سب کی بہتر انداز سے چل رہی ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر مثال ہے۔ یہ رمضان میں یہ باتیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل ذرا نرم رکھا ہوا ہے، تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کی صورتحال ہو تو آدمی توبہ اللہ کر لے، معافی تلافی کر لے، ملنا ملانا کر لے، اور یہ جو قطع تعلق کیا ہوا ہے اس قطع تعلق سے توبہ کر صلہ رحمی کی طرف آگے بڑھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے تو یہ ساری شکایتیں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے تو ان کو اپنے آپ بلایا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، میں نے تو فلاں موقع پر ان کو یہ دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے تو اس موقع پر ان کو یاد کیا تھا، وہ تو ہمیں ایسے بھول گئے جیسے ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے ذرا سا اس کا ترجمہ دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ قرابت دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ ذرا سا اچھی طرح دیکھ لیجیے اس روایت کو۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، یعنی بالکل الٹا معاملہ ہے، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے سامنے جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی ان ساری باتوں کا حاصل یہ کہ میں اچھا کرتا ہوں ہر موقع پر اور وہ الٹا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن کنت کما قلت، اگر تو واقعی ایسا ہی ہے جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، تو گویا تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، گویا کہ تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنی اس عادت پر قائم رہو گے اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہارے ساتھ ایک اللہ کا فرشتہ مددگار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ، ایک مددگار جو وہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اس کا حاصل یہ کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک کہ مدد ہوتی رہے گی جب تک کہ تم بدلہ نہیں لے رہے، جب تک تم اپنی طرف سے اچھا سلوک کرتے جا رہے ہو، چاہے اس کے جواب میں اس طرح کا سلوک تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، زیادتی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، بے عزتی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے، تمہاری حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن تم ان کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، تو سمجھ لو کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، یعنی اس کا گناہ جو ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، ان کو ملے گا، اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، 10-12 منٹ میں بات نہیں ہوتی، یہ تو موٹی موٹی جو باتیں میں وہ ذکر کر دیتا ہوں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑا جو ہمارے یہاں مغالطہ ہے اور بہت بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ اس بات پر موقوف ہے، اور صلہ رحمی کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ایسا کرے تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہ صلہ رحمی شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، یہ ہے عدلہ بدلہ، اس کو کہتے ہیں عدلہ بدلہ۔ وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھا کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے دعوت میں بلا رہے ہیں آپ بھی بلا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے کہ آپ بلاتے ہیں وہ نہیں بلاتے، آپ ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ ان کے ہدیہ تحفہ بھجواتے ہیں وہ آپ کا اس کا جواب گالیوں سے دیتے ہیں، آپ اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، آپ رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ ہے عدلہ بدلہ، بھائی وہ مجھے بلائے گا تو میں بھی بلاؤں گا، وہ میری تقریب میں کچھ دے گا تو میں بھی دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو صلہ رحمی کرنے پر اور رشتے ناطے جوڑنے پر اللہ رب العالمین نے جو ثواب رکھا ہے۔
ایک بات. دوسری بات یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک، یہ ساری گڑبڑ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. بس اگر اس وجہ پر آ جائیں اور اس وجہ کو اگر پکڑ لیں تو مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا. بہت اہم بات میں کر رہا ہوں. یہ ساری گڑبڑ اور سارے رشتہ داروں سے جو ہمارا قطع تعلق اور بدسلوکی، بد اخلاقی کا جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی بنیادی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی صلہ رحمی کا اگر کبھی خیال آ جاتا ہے کرتے ہیں، تو ہم بدلے کے انتظار میں رہتے ہیں. یہاں سے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے. بدلے کے انتظار میں رہتے ہیں. اگر بدلہ ملتا ہے تو فبیہا، اچھی بات ہے. بدلہ نہیں ملتا تو پھر یہاں سے شکوہ شکایتوں کا انبار لگنا شروع ہو جاتا ہے. شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم جس کے ساتھ جو اچھا معاملہ کر رہے ہو، جس حسن سلوک کے ساتھ تم پیش آ رہے ہو، ان سے اس کا بدلے کے تم متمنی مت رہو، انتظار میں نہ رہو. بدلہ تو تم اللہ تعالیٰ سے لینے کی نیت کرو اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ یہ کام کرو. ہاں، بدلہ مل جائے اچھی بات ہے، نہ ملے تو اس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا، میں نے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کام کیا. یہ ہے ساری بنیادی وجہ کہ آدمی اگر کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے، کوئی لے دے رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کر رہا ہے، تو مقصد یہ نہ ہو کہ یہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کریں، بلکہ میں تو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم سمجھ کر رشتہ داریوں کو میں جوڑ رہا ہوں. اگر بدلہ ملتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ملتا توقع مجھے کسی سے نہیں ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. تو انشاءاللہ سارے معاملات قابو میں آ جائیں گے. ہیں 2-3 منٹ؟ جی زیادہ ہی ہیں. اچھا، آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے اور بہت سارے لوگوں نے تہمت لگائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی میں سورہ نور کا ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی براءت قرآن میں ذکر کر دی، قرآن کا حصہ اس کو بنا دیا. یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا بنا، جو بھی سازش بنی، اس میں اتفاق سے 3 حضرات مخلص مسلمان تھے جو بیچارے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس سازش کا حصہ بن گئے. ان 3 میں ایک صاحب تھے جن کا روایات میں نام آتا ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. بیچارے دراصل مالی اعتبار سے کمزور سے تھے، تو ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لیے تھے کہ بھائی مصطح کا جتنا بھی خرچہ ہوگا مہینے کا وہ میں دوں گا، یعنی مہینے کا خرچہ باندھ لیا تھا اپنے ذمے. اتفاق ایسا کہ وہ جو سازش ہوئی اس میں حضرت مصطح بھی شامل. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس باپ کی پاک دامن بیٹی پر اس طرح کی باتیں ہوں، اس باپ کا دل اور اس باپ کا سینہ جو ہے وہ زخموں سے کیسے چھلنی ہو جاتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس طرح کا الزام لگانے والا اپنا وہ آدمیوں کے جس کا سارا خرچہ میں برداشت کر رہا ہوں، تو یہ زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف، زخم کو اور گہرا کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ اچھا اس میں مصطح بھی شامل ہے، ان کا تو پال پوس میں رہا ہوں، ان کا خرچہ تو سارا میں برداشت کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ قسم کھا لی اور کہا کہ اب آئندہ میں آج سے وہ 1 روپے بھی نہیں ہوا بند. یعنی میرے خرچے پر پل رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خرچے پر پل رہا ہے اور میری بیٹی کے خلاف سازش کر رہا ہے.
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ابو بکر صدیق نہیں بنے، ایسے ہی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے کے اندر وہ اوصاف رکھے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پوری آیت میں نے پڑھ دی۔ آیت کا حاصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے جو آدمی صاحب حیثیت ہیں، اولو الفضل، جو تم میں سے صاحب حیثیت ہیں، صاحب وسعت ہیں، اور وہ اپنے کسی رشتہ دار اور قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور اب وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اب وہ نیکی نہیں کریں گے، اشارہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اب وہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے، کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے؟ کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر آپ نے یہ آیت سنائی، سمجھ گئے کہ یہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اور اپنے قسم کا کفارہ دیا۔ اور بعد مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے یہ عہد کیا کہ میں مستح کو پہلے جتنا خرچہ دیتا تھا اب ڈبل دوں گا، مستح کو میں پہلے جتنا خرچہ دیتا تھا اب میں ڈبل دوں گا، کیوں؟ مجھے تو اللہ کی مغفرت چاہیے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہیے۔ تو یہ ہے اصل صلہ رحمی، کہ اس طرف سے کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمیں ایک تو اپنے رشتہ داریوں کے حقوق کو سمجھنا چاہیے اور اسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسری اور اہم جو بات میں نے ابھی عرض کی تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہمیں بدلے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ جل شانہ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر رہنی چاہیے۔ جب انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، وہ برا کر رہے ہیں مجھے اچھا کرنا ہے، وہ بدسلوکی کر رہے ہیں مجھے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، جب اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مددگار فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہر موقع پر ہماری مدد کرے گا۔ اور اگر ہم ادلا بدلا کرتے رہیں گے تو نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی صلہ رحمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر